میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو پہنچ سکے۔ میرے اسٹوڈنٹ، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ میں ٹیوشن اپنے گھر پر ہی پڑھایا کرتا تھا۔ میری اس وقت شادی ہو چکی تھی، مگر شام میں مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھانا پڑتی تھی۔ تو میرے شاگردوں میں کافی لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ ان میں ایک ہی لڑکی تھی جس کا نام سائمہ تھا۔ اس کی عمر تقریباً 22 سال تھی اور وہ گریجویشن کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کافی ڈر اسٹوڈنٹ تھی، مجھے اس پر کافی محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ میری بیوی سے کافی فری تھی، مگر اس کی حرکتیں مجھے مشکوک لگتی تھیں۔ وہ تھی بھی بڑی خوبصورت، بڑا دل کرتا تھا اس سے ساتھ کرنے کا، اور ایسا ویسے نہیں، جانوروں کی طرح، جنگلی جانوروں کی طرح۔ خیر، ایسا ہوا کہ میری سالی کی شادی ہو رہی تھی۔ میری بیوی نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ پورے 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جائے گی، تو میں نے حامی بھر لی تھی، مگر میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسٹوڈنٹس کے پیپر کا وقت قریب تھا اور سائمہ کی فکر زیادہ تھی مجھے، اس لیے میں ان لوگوں کی چھٹیاں نہیں دے سکتا تھا۔ سائمہ کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اور وہ آج کل کافی دیر تک میرے پاس رہ کر اپنے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ میری بیوی اب میکے جا چکی تھی۔ گھر پر میں اکیلا تھا، یا پھر آفس سے واپس آنے کے بعد میرے اسٹوڈنٹس، جو کہ رات کو دیر تک میرے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے سائمہ سے کہا، تم بہت آہستہ چل رہی ہو، پیپرز بہت نزدیک ہیں، تم کو زیادہ وقت دینا ہوگا۔ اس نے کہا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا، رات کو مزید دیر تک رکو۔ اس نے حامی بھر لی۔ پھر اس دن میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ لوگ اب جلدی چلے جایا کریں کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوتی، اور آپ لوگوں کی تیاری تو تقریباً ہو ہی چکی ہے، اس لیے اب زیادہ دیر تک اگر پڑھنا ہے تو اپنے گھروں پر پڑھیں۔ سب اس بات کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میرا اصل مقصد سائمہ کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ میں دل میں ٹھان چکا تھا کہ اس دوران جب تک میری بیوی اپنے میکے ہی ہے، پتہ نہیں ایسا موقع ملے کہ نہیں۔ خیر، اگلے دن سے میرے اسٹوڈنٹس جلدی جانے لگے اور مجھے کافی وقت سائمہ کے ساتھ ملنے لگا۔ اگلے دن سائمہ نے کہا، آج وہ رات کو دیر تک میرے پاس رکے گی اور پڑھے گی، کیونکہ سارے گھر والے ایک شادی میں جا رہے ہیں اور رات کو بہت دیر میں واپسی ہوگی۔ جب میرے بھیا آئیں گے مجھے لینے تو میں جاؤں گی، کیونکہ میری بیوی سے سائمہ کی کافی دوستی تھی، لہٰذا اس کے گھر والے سائمہ کو میرے پاس چھوڑنے پر فکر مند نہیں تھے، اور ویسے بھی ان کے علم میں نہیں تھا کہ میری بیوی آج کل اپنے میکے میں ہے۔ خیر، میں نے سوچا آج ہی موقع ہے سائمہ کو دل بھر کے پیار کر لوں، پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ خیر، میں آفس سے واپس آیا تو سائمہ ذرا دیر بعد ہی آ گئی، اور میری باقی اسٹوڈنٹس بھی۔ آج سائمہ نے ایک دم ٹائٹ شلوار قمیض پہنا ہوا تھا جس میں وہ پیاری لگ رہی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس سمجھتے تھے کہ سائمہ میری رشتہ دار ہے اور اس بے فکری سے میرے گھر میں رہتی تھی، جس کی اجازت کسی اور اسٹوڈنٹس کو نہیں تھی۔ خیر، میں سائمہ کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تو اس بھی جواب میں مسکراہٹ پیش کی، اور یہ بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی کہ جو میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ خیر، 2 گھنٹے بعد میرے اسٹوڈنٹس چلے گئے۔ پھر میں نے سائمہ سے کہا، چلو کھانا کھا لیتے ہیں، پہلے پھر پڑھیں گے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور میرے ساتھ کچن میں آ کر کھانا گرم کرنے میں میری مدد کرنے لگی۔ اس دوران کچن میں مختلف چیزیں اٹھانے کے چکر میں گھومتے چلتے پھرتے میں 2-3 بار سائمہ سے ٹکرایا، مگر وہ کچھ نہ بولی بلکہ مسکرا کر چپ رہی۔ خیر، پھر ہم دونوں ٹیبل پر پہنچے، کھانا لے کر اور ساتھ ہی کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں تو باتھ روم چلا گیا اور باتھ سے نکل کر، مگر سائمہ برتن وغیرہ سمیٹ کر دھو کر فارغ ہو کر اسٹڈی روم میں تھی اور کتابیں کھولے پڑھ رہی تھی۔ میں اپنے نائٹ ڈریس میں تھا کیونکہ سائمہ کے جانے کے بعد مجھے سونا ہی تھا۔
साइमा ने मुझे नहीं देखा था। मैंने उससे पूछा, क्या पढ़ रही हो? वो एकदम चूम कर मुझे देखने लगी और फिर खुद को संभालते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, बस यूँ ही। मैंने कहा, चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। उसने किताब बंद करके एक तरफ मुझसे दूर रख दी और अपनी दूसरी एक किताब उठाकर वो खोल ली। मैंने उससे कहा, साइमा वो किताब देना जो तुम पढ़ रही थी अभी। वो ये सुनते ही एकदम घबरा गई और कहा, सर वो कोर्स में शामिल नहीं है, गलती से मैं उसके साथ आई थी। मैंने कहा, तो किताब है ना, मुझे दो तो सही। उसने ना चाहते हुए भी किताब मेरे हाथ में दे दी। किताब का कोई टाइटल नहीं था। मैंने किताब खोली तो देखकर हैरान रह गया। वो एक गंदी कहानियों की किताब थी जिसमें तस्वीरें भी थीं। मैंने साइमा की जानिब देखा तो वो नज़रें नीचे किए हुए थी और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके नज़दीक पहुंचा तो मुझे पता चला उसकी सांस भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा बल्कि उसके बराबर बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो जैसे होश में आ गई, एकदम हड़बड़ाकर मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, आज शाम से काफ़ी बदली और अपनी सी लग रही हो। अब समझ आया कि वो वजह क्या थी। वो कुछ नहीं बोली और नज़रें नीचे कर ली। मैंने हिम्मत करके उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके होंठों पर एक हल्की सी किस की। कोई मुज़ाहमत नहीं की। फिर मैंने उस पर हाथ रख दिया। वो एकदम कसमसा उठी। अब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने उसको दोनों हाथों से जकड़कर अपने सीने से लगा लिया। मैं हैरान रह गया जब मैंने महसूस किया कि साइमा ने भी मुझे अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया है और मुझे अपने सीने में भींच रही है। उसकी सांसें तेज़ होने लगी थी और उसके होंठ कपकपा रहे थे। वो मेरी जानिब देख रही थी। उसकी आंखों के डोरे सुर्ख होने लगे थे और आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। मैंने एक बार फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रखे, मगर इस बार मैंने एक लंबी किस की और अब मैं मज़ीद आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। उसे कहा, चलो मेरे साथ। वो चुपचाप मेरे साथ खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेकर अपने बेडरूम में आ गया। बेड के पास पहुंचकर मैंने उसको खड़ा किया और उसको अपने साथ लिपटा लिया और हमने सारी रात खूब इंजॉय किया। ये थी आज की हमारी कहानी। मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके। मेरे स्टूडेंट, ये